اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنی روح کو جلا بخشتے ہیں، اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بتائی کہ میں نے گزشتہ شب خواب دیکھا، خواب یہ تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو جناب یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ ہو نہ ہو یہ نبوت کی دلیل ہے، اور آگے چل کے میرا بیٹا نبی تو ہے ہی مشیت الہی میں، اور آگے چل کے اس کے تمام تر اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب چونکہ بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا ہو نہ ہو یہ منصب نبوت پر فائز ہوں گے، اور انہیں جو نبوت اور منصب ملے گی اس وجہ سے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، آپ کے بھائی اس محبت کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے، اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا کہ دیگر بھائیوں کو حضرت یوسف سے تھوڑا سا چڑ ہے، حسد ہے۔ اسی لیے آپ نے منع فرمایا تھا کہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ ان کا حسد اور بڑھ جائے گا اور وہ کہیں تمہیں نقصان پہنچانے میں شیطان کے دامے فریب میں نہ پھنس جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد تو کرتے ہیں لیکن حسد کے لیے کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ تم سے دشمنی کا بدلہ لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیطان کوئی ترکیب بنائے، کوئی ہیلا، کوئی آئیڈیا اور کوئی بہانہ بنائے، اور پھر اس کے ذریعے سے انہیں پھنسائے، اور وہ پھر جو ہے وہ اپنی سازش کا وہ تمہیں جو ہے تمہارے ساتھ کوئی ایسا کام کریں جس سے تم ان کے سازش کا شکار بن جاؤ، ایسا نہ ہو، لہٰذا یہ خواب نہ بتانا۔ اب ہوا یہ کہ قرآن پاک میں بھائیوں کے حسد کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، اور ہم میں ایک جماعت ہے، یعنی ہم اور حضرت یوسف، حضرت بنیامین اور ہم ہر کوئی ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی فیملی ممبر ہیں ہم، تو زیادہ پیار اس سے کیوں، زیادہ محبت شفقت اس سے کیوں؟ بے شک ہمارے باپ سراہتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تو زبردستی ان کی اسی کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، بھئی ہم سے بھی محبت کرنا چاہیے، یہ خالی بس اسی کے چکر میں۔ یہ بھائیوں کا طرز عمل، ان کا قول تھا جسے قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جناب بنیامین سے کیا کرتے تھے، تو دوسرے بھائیوں کو اس پر حسد آیا، وہ کہنے لگے ہم تو ایک جماعت کے ہیں اور باپ کی خدمت زیادہ ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم تو زیادہ باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اور کرنے والے ہم کرتے ہیں، اور زیادہ نفع بھی انہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ دو ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور اپنے باپ کی خدمت ہماری طرح کر بھی نہیں سکتے، پھر جو ہے ان دونوں سے محبت آخر کیوں اتنا کرتے ہیں یہ؟ اب اس کے بعد جو ہے اسی تعلق سے جو ہے وہ آگے بات بڑھتی ہے۔ تو اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت ہے تو یہ محبت آدمی کو مجبور کر دیا کرتی ہے، اور محبت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس تعلق سے موجود ہے کہ محبت دل کا نام ہے، دل کا کام ہے، اور دل ہی کا نام ہے، دل کے اندر یہ پوشیدہ بات ہوتی ہے جس پر انسان کو کوئی قدرت نہیں ہوتی، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بے بس ہوتا ہے انسان، محبت کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کی کچھ نہیں چلتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں انصاف کرنے میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے، محبت سبھی سے تھی، ازواج مطہرات میں سب سے محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن بڑے محتاط رہا کرتے تھے، اور احتیاط فرمانے کے باوجود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جس کا میں مالک ہوں اس پر تو میں نے عمل کر دیا، میں محتاط طریقے سے ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتا ہوں، انہیں ٹائم دیا کرتا ہوں، ان کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارا کرتا ہوں، اور بہت احتیاط کے طریقے سے گزارا کرتا ہوں تاکہ ایک کے ذریعے سے کسی ایک سے زیادہ اگر لگاؤ ہو جائے تو دوسرے کا دل نہ دکھے، یا کسی ایک کے پاس زیادہ ٹائم دوں تو دوسرے کا دل نہ دکھے، اس لیے بڑا محتاط رہ کے انہیں وقت دیا کرتا ہوں، اور میں جس کا مالک تھا جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کر دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن جس پر میں مالک نہیں اس پر مواخذہ نہ کرنا پروردگار، اس پر میری پکڑ مت کرنا۔
یعنی دلی محبت کسی سے زیادہ ہونا انسان کے دائرے قدرت سے باہر ہے. بھئی آدمی بہت سارے دوست ہیں، فرینڈ سرکل ہے، لیکن فرینڈ سرکل میں بہت ایک خاص ہوتے ہیں اور عام بھی دوست ہیں اس کے. ہوتا ہے یہ بات ہوتی ہے. یہ دونوں بھائی جو ہے چھوٹے تھے اور چھوٹی اولاد سے محبت ہونا یہ فطرتاً اور قدرتی عمل ہے. یہ فطری بات ہے کہ آدمی چھوٹے بچوں سے، یعنی اگر اولاد ہے بڑے سے لے کے چھوٹے تک 4 5 7 ہیں تو اس میں سے چھوٹے سے جو ہے آدمی کو محبت ہوتی ہے. یہ فطری بات ہے. چھوٹے سے جو ہے وہ اسی لگاؤ بھی ہوگا، میلان بھی ہوگا، محبت بھی ہوگا. تو یہ تو فطری چیز ہے. اور یوسف علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی تمام اولاد میں سے اگر کسی کو منصب نبوت حاصل ہونا ہے تو وہ یہی آپ کا بیٹا ہے. اسی لیے آپ ان سے محبت زیادہ فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین سے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے. یعنی بھائیوں میں سلسلہ اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ تھے، اس کے بعد حضرت بنیامین تھے، جناب بنیامین تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جو محبت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف میلان اس لیے تھا کیونکہ یہ تمام علامتیں ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ نبی بنیں گے، یہ نبی ہیں. تو یہ باتیں بھی تھی. اور اس کے علاوہ بنیامین سے جو محبت کا جو ہے زیادہ شفقت اور میلان تھا وہ یوں تھا کہ جناب بنیامین بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے. اس لیے جو ہے یہ دونوں کی طرف جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلان زیادہ تھا. اب بات یہاں چلی کہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ تو یہ سب جانتے تھے ان کے بھائی جو ہے زیادہ مخالف تھے اور بنیامین کے اس طرح مخالف نہیں تھے کیونکہ خواب دیکھنے کا معاملہ ان تک کسی بھی طرح پہنچ چکا تھا. اچھا اب بات یہ تھی کہ بھائیوں کے سامنے یہ بات کھل چکی تھی کہ یوسف نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ اس طریقے کا خواب دیکھا ہوا ہے. تو لہٰذا اب بھائیوں کو تھوڑا سا چڑ پیدا ہونے لگی کہ اس طرح کا خواب دیکھیں. کچھ ایسا تو نہیں کہ باپ کو اپنے خواب میں رجا بجا لیں اور کچھ نیا تو نہیں آ رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے تھوڑا سا حسد اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی بنسبت بنیامین کے، جناب بنیامین کے بنسبت. اچھا پھر اس کے بعد اب بھائیوں نے حسد نے دشمنی کو جنم لیا اور دشمنی نے راہ نکالی کہ اب یوسف علیہ السلام کو کیسے یعقوب علیہ السلام سے دور کیا جائے. یہ ترکیب بھائیوں نے بنانا شروع کی. اب ہوا یہ کہ جسے قرآن پاک نے بیان کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا. تم یہ برا کام کر لو کہ یوسف کو سائڈ کر دو. بھائیوں کی ترکیب یہ کہ جب سائڈ کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر باپ کی محبت تمہاری طرف لوٹ کر آ جائے گی. جب کوئی ہوگا ہی نہیں محبت کرنے کے لیے تب تو خواہی نہ خواہی باپ تم سے ہی محبت کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو تم یہ کام کرنا یعنی جناب یوسف کو جب تم قتل کر دینا یا کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ضائع کر دینا، تلف کر دینا، تو اس کے بعد پھر اس برے کام سے توبہ کر لینا ہے. اتنا ہی تو کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ خالی راستے سے ہٹا دو. یہ ان لوگوں نے ذہن و دماغ میں یہ بات تیار کی. یعنی انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صرف تمہارے باپ صرف تمہارے ساتھ خالص محبت کریں تو جناب یوسف کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے. اس کے بغیر باپ کی کامل محبت میسر نہیں ہو سکتی. وہ مسلمان تھے، کافر تو نہیں تھے. بھائی بھی مسلمان تھے، ہے نا، کافر تو نہیں تھے. سمجھ رہے تھے کہ یہ جرم عظیم ہے. یہ جرم ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں یا کسی کو ادھر ادھر ضائع کر دیں یا اپنے بھائی کے ساتھ ناحق ظلم کریں یا اس کی حق تلفی کریں. یہ ظلم ہے اور یہ درست نہیں. یہ جانتے تھے لیکن حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا. وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا مصمم یعنی پکا ارادہ کر چکے تھے. البتہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور پھر نیک ہو جائیں گے. بعد میں یہ کام کر کے پھر ہم جیسے ابھی ہمارے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے نا بات چلتی ہے کہ جتنا گناہ کرنا ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے. لیکن اس سوچ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو اس کا خاتمہ جو ہے بہت ممکن ہے کہ حالت ایمان پر نہ ہو. اس لیے گناہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹے گناہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں وہی ہمارے لیے جو ہے شامت اعمالی کا نتیجہ بن جائے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے جہنم کا مستحق بنا دے. تو جو ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے میزان عمل میں رب کو ہماری وہ چھوٹی نیکی جو ہے پسند آ جائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے تمام زندگی کے اعمال کو قبول فرمائے. تو یہ جو ہے
بات چل رہی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور پھر ابھی ہم جو کر رہے ہیں گڑبڑی کر رہے ہیں، جو بھی غلط کام کر رہے ہیں کر لیں گے، بعد میں توبہ کر کے ہم راہ راست پر آ جائیں گے، یہ بات چل رہی تھی۔ اب اس پلان کے خاطر انہوں نے جو پلاننگ تیار کی تھی، بھائی لوگ ملے اور اس کے بعد پلاننگ تیار کی، تو اب جو ہے بھائیوں میں سے جو ہے ایک بھائی، جو روایتوں میں آیا کہ قال قائل منہم، قرآن پاک میں ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعد السیارہ ان کنتم فاعلین، تو ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دو، ایک کنویں میں سے ڈال دو، کوئی چلتا آ کر اسے لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو، اگر یوسف کے ساتھ کچھ برا کرنا ہے اور باپ کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا ہے، یا یوسف علیہ السلام کو تم سے دور کرنا اگر مقصد ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، اسے قتل مت کرو، تم اس کو کہیں ادھر ادھر گھما دو، ضائع کر دو اسے، تو پھر کوئی لینے والا پکڑ کر اسے کہیں اور لے جائے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں چلا جائے گا، تو یہاں نہیں رہے گا۔ تو یہ اس تعلق سے روایتیں موجود ہے کہ یہ روکنے والا آپ کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ قتل مت کرو، بھائی ہے ہمارا وہ، قتل مت کرو، اگر تمہیں تلف کرنا ہے، ضائع کرنا ہے تو اسے ضائع کر دو، لیکن یہ جرم ہے، یہ مت کرنا۔ اور اس نے کہا کہ قتل ایک جرم عظیم ہے، تمہارا یہ ارادہ درست نہیں، البتہ جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو، شاید وہاں سے کوئی گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مطلب بھی پورا ہوگا اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم قتل سے بچ جائیں گے۔ اگر تمہیں اپنے ارادے پر عمل کرنا ہے تو یہ کام کرو، باقی قتل مت کرو۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جنگل لے جانے کا پلان ہوا، لیکن پلاننگ کیسے، بڑی سسٹمیٹک انہوں نے پلاننگ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اگر کچھ الٹا سیدھا پلان کریں گے تو جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور جانے دیں گے نہیں، تو کچھ نہ کچھ تو چالاکی کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ کرنا پڑے گا، تاکہ جناب یوسف علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کو ہم اپنی طریقے سے سمجھا بجھا لیں اور ان کے چڑھا بڑھا کر پھر پیش کریں، اور پھر وہ تیار ہو جائیں اور حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کا موقع عطا کریں۔ اب قرآن پاک نے جو ہے جسے بیان کیا وہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس آیت کو نہ پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا یوسف کے معاملے میں، ہمارا اعتبار نہیں کرتے آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، ہاں بھائی ہیں تو بڑی درد بھری بات کہہ رہے ہیں وہ، اور ہمدردی والی بات کر رہے ہیں، بعض دفعے شیطان بھی ایسا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، نہیں؟ تو اس طریقے سے بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں کیوں اعتبار نہیں ہے، کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، کیا ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، آپ تو خواہ مخواہ جو ہے ہمارے تعلق سے شک کرتے ہیں کہ ہم مخلص نہیں ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے، اور ہم اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتے، تو کیوں اعتبار نہیں کرتے ہو، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ایسا کیجیے آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ میوہ کھائے گا اور کھیلے گا، بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھائے پیے انجوائمنٹ کرے، گھومے پھرے چلے، ہے نا، سیر و تفریح کرے، ہم جیسے کرتے ہیں وہ بھی کرے۔ تو آپ نے کہا بے شک تمہارا اس کو ساتھ لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا، تم اسے لے تو جاؤ گے لیکن مجھے تکلیف ہوگی بہت، کیونکہ میں اسے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہا کرتے تھے، جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی جناب یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ تمام بشارتیں اور وہ خواب کی وہ تمام باتیں پتہ چل رہی تھی، اور یہ بات معلوم تھی، لیکن چونکہ مشیت خداوندی تھی، آزمانا تھا، تو یہ باتیں جو ہے انہیں پتہ تھی، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے رنج پہنچائے گا اگر یوسف مجھ سے دور ہو جائے گا، تو مجھے رنج پہنچائے گا، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا، اور تم اس سے بے خبر رہو، پتہ چلا کہ وہ یہاں کھیل رہا ہے یا کھا پی رہا ہے اور تم کہیں دور کھیل رہے ہو، تم کہیں دور نکل گئے، پتہ چلا وہ یہیں ہے، تنہا رہا، بھیڑیا آیا اور کھا لیا، تو یوسف جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا اپنے سے دور کروں اسے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں تو ہم کس مصرف کے ہیں، ہم کسی مصرف کے نہیں ہیں، پھر یعنی اگر ہم ہوں اور بھیڑیا آ جائے اور جناب یوسف کو کھا لے تو پھر ہم کس کام کے، ہم بالکل اس کی حفاظت میں لگے رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، بالکل بھیڑیا آئے اس کی کیا مجال کہ حضرت یوسف کو لے جائے، وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم۔ اس طریقے سے انہوں نے بھائیوں نے یہ پلان والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کے بعد بیان کیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کا شہر سے باہر جانے اور کھیلنے کی اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں گے، دوڑ میں مقابلہ کریں گے، تیر اندازی میں مہارت حاصل کریں گے۔ اگر وہ صرف لو لہب کے لیے کھیل کود کی اجازت طلب کرتے تو یعقوب علیہ السلام انہیں اجازت کبھی نہیں دیتے،
انہیں یعقوب علیہ السلام اجازت کبھی نہیں دیتے. یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو, یہ ہماری جنگی تدابیر دیکھ کر خوش ہوگا. بھائی ہم جس طریقے سے جو ہے وہ جنگی تدابیر کریں گے, آپس میں لڑیں گے اور لڑنے میں مہارت حاصل کریں گے, پھر اونٹ کی دوڑ ہوگی, اونٹ کی دوڑ بھی دیکھیں گے, ہم سیکھیں گے, اسے بھی سکھائیں گے. اور اس طریقے سے جو حکمتیں ہیں, جو سیکھنا ضروری ہوتا ہے, جو مہارتیں ہیں, فن اور مہارت کا سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, ہم بڑے ہیں, ہم اپنی فن اور اپنے مہارتوں کا اظہار کریں گے, یہ دیکھے گا, اسے بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ایسے کیا جاتا ہے, یہ ایسے کیا جاتا ہے, تو ہمیں دیکھ کے یہ سیکھے گا. تو اب ایسا ہوا, اور جنگلی میوے وغیرہ ہوں گے, ہم اسے پھل توڑ کر دے دیں گے, یہ اپنا کھائے گا اور بیٹھ کے دیکھے گا, کیونکہ ہم اونٹ کو چرانے اور انہیں چارہ کھلانے کی مشقیں بھی کریں گے, اور ان میں جنگلی درختوں سے پھل بھی حاصل کر لیں گے. یہ تمام چیز ہم کریں گے, اور یہ جناب یوسف جو ہے اس کے ذریعے سے وہ بھی ان کا بھی اپنا جو ہے اس کے ذریعے سے محظوظ ہوتے رہیں گے, لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے, اور وہ زمین بھی بھیڑیوں والی تھی. جہاں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ جناب یوسف کو لے جائیں گے, وہ زمین دراصل بھیڑیوں والی زمین تھی, بھیڑیوں کی کثرت تھی وہاں پر. تو اب اس لیے آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. آپ نے یہ کہا مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے, اور تم بے خبر رہو. پتہ چلا کہ جناب یوسف کے بھیڑیا کھا چکا اور تم بے خبر رہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یوسف گئے کہاں, تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو, پتہ چلا بھیڑیا جناب یوسف کو لے گیا. شاید یعقوب علیہ السلام نے خواب کو اسی طرح سمجھا ہو اور وہ اشارہ دشمن کی طرف ہو. وہ بھیڑیا دراصل دشمن ہو, لیکن خواب میں انہیں دکھایا گیا کہ وہ بھیڑیا دیکھ رہے ہیں. اب بھیڑیے سے مراد دشمن. آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو واپس آ کر یہی عذر پیش کرنا ہے. اپنے باپ کے قول سے یہی سمجھ آیا, ورنہ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات نہ تھی. پہلے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. وہ کیا بہانہ کرتے ہیں, چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. اب جو ہی جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا نہ کھا جائے, تو بھائیوں کے ذہن میں پلان بہت اچھا تیار ہوا کہ ہو نہ ہو یہی پلان سب سے اچھا ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ اسے بھیڑیا, ہم تو دور چلے گئے تھے اور ہم تو پوری طریقے سے اس کی حفاظت میں تھے, لیکن اب کیا کریں, بھیڑیا اچانک حملہ کر دیا اور لے کے چلا گیا. اب جو ہے وہ خاکہ تیار ہو گیا ان کے پاس. اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نہیں, اب بھیڑیے والا جو پلان ہے اور منصوبہ ہے, جو سازش اور چالاکی ہے, یہی اپنائی جائے, یہی کارگر ثابت ہوگی. اس کے بعد اس تعلق سے موجود ہے حدیث پاک میں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے سامنے ایسا کلام نہ کرو جس سے اسے جھوٹ کی رہنمائی ملے. کوئی ایسی بات کسی کے سامنے نہ کرو کہ اسے اسی کے ذریعے سے راستہ مل جائے. بہت مثالیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ اس کے ذریعے سے سنیں گے کہ راہ بھی نہیں نکالنا چاہیے. اگر کوئی چیز حرام ہے تو حرام کے لیے کوئی راستہ بھی نہ اختیار کیا جائے کہ سامنے والے کو ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح, کوئی ایک راستہ پکڑ لے اور پھر اس حرام کاری کا مرتکب ہو جائے اور اس کام کو انجام دے. تو ایسے راستے بھی نہ نکالے کسی کے سامنے. تو اب جو ہے ایسا ہوا کہ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو معلوم نہیں تھا کہ انسانوں کو بھیڑیا بھی کھایا جایا کرتا ہے, یہ معلوم نہیں تھا انہیں. جب ان کے باپ نے یہ کہا تو انہیں جھوٹ بولنے کا موقع مل گیا. جب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا کھا جائے گا, تو بس انہوں نے فٹ کر دیا کہ یعنی بھیڑیا انسان کو کھاتا ہے, لہٰذا ہمارے پاس ایک معقول وجہ موجود ہے, ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کی ایک جماعت جو وہ بھی طاقتور ہو, ان کے سامنے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا جائے, کیسے ہوگا؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے, ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا مجال کہ ہمارے بھائی کو کھا جائے. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی لوگ تیار کر لیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر, بچے تو تھے ہی اور بھائی ہو, اور پھر بھائی کے ارادے کسی کو نہیں معلوم, لیکن چھوٹا بھائی تو مخلص ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھائی بڑے مشفق ہیں, بڑے ہمدرد ہیں میرے. اور یہی دیکھیے ہونا یہی چاہیے, نہ حابل اور قابل ہو. ترکی میں ایک محاورہ ہے, واٹس ایپ پہ شاید سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہو, کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ تم بھائی ہو, یہ کہو کہ حابل ہو کہ قابل ہو. بھائی ہو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ تم حابل ہو کہ قابل ہو, مخلص ہو یا میرے دشمن ہو تم, یہ کہنا ضروری ہے. تو بہرحال بھائی ہو تو ایسے بھائی نہ ہو جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوئے, اور بھائی ہو تو ایسے نہ ہو جیسے حابل اور قابل ہوئے.
بھائی ہو تو اللہ کے رسول نے بھی بھائی ہونے کے بہت سارے نشانیاں پیش فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دلوں میں وہ جذبہ انسانیت پیدا فرمائی کہ بھائی کا بھائی کے حوالے سے کیا جذبات ہونا چاہیے، کیا ہمدردی ہونا چاہیے، کیا محبت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے وہ تمام تصورات کو، پاکیزہ تصورات کو پیش کیا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ سماعت کر سکیں گے کہ کس طریقے سے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، اب وہ تیار ہو گئے اور پھر آگے بڑھے، پھر کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک بادشاہ کریمہ کارسازہ پروردگار عالم، تیری دی ہوئی توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہیں سنی گئی ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچانے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ عشرہ رحمت گیا پروردگار عالم، رحمتوں کو صدقے ہم سب کو رحمتوں سے مالا مال فرما۔ عشرہ مغفرت آ گیا پروردگار عالم، ہم سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ماہ رمضان کی خیرات، اس کی برکتیں اور اس کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ جو بھی پروردگار عالم ظاہری پوشیدہ عبادتیں کی جائے تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو بھی انفرادی طور پر تمنائیں ہیں تمام تر جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تجھے فضل کرتے ہیں نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔